السلام علیکم۔ ہم آپ کو پنڈی کے معاملات چینل پہ ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے پیارے دوست ولی خان لالا کے پاس آئے ہیں، جس میں ہم آج ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، اور ان کا پاکستان اور راولپنڈی کی عوام کے لیے میسج بھی ہم لیں گے۔ تو السلام علیکم ولی خان لالا، ہم آپ کو پنڈی کے معاملات چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے اپنے ابتدائی زندگی کے بارے میں، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، اور اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے بارے میں تھوڑا بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ راجہ فیصل بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ادھر میرے پاس آئیں اور آپ لوگوں نے اتنا ٹائم نکالا۔ اس کے بعد کہ آپ نے یہ پوچھا کہ میں کدھر پیدا ہوا ہوں اور آپ اپنی زندگی کی وہ بتائیں، شروعات بتائیں۔ میں پیدا ہوا ہوں کھوکھر ہاؤس میں، میری پیدائش جو ہے وہ کھوکھر ہاؤس کی ہے، اور اس کے میرے مطلب کہ جو بڑے تھے وہ ان کے ساتھ کام شام اکٹھا کرتے تھے۔ بڑے عرصے سے ہماری پھر ادھر پیدائش ہوئی، ادھر ہی شادیاں ہوئی، ادھر ہی پھر میرے بچے ہوئے۔ تو بہت ہی غریبیاں دیکھی ہیں، اور ہم رہتے بالکل کھوکھر ہاؤس میں ہی تھے، لیکن میں رشکہ چلاتا تھا 12 سال۔ یہ راجہ فیصل بھائی کو پتہ بھی ہے کہ 12 سال میں نے پنڈی میں رشکہ چلایا ہے، اور رشکہ بھی میں نے کسی کا ڈرائیوری پہ چلایا ہے، میرا ذاتی اپنا نہیں ہوتا تھا۔ اس ٹائم 100 روپیہ دیہڑ بڑی چیز ہوتی تھی، اور میں ڈرائیوری پہ کسی کا کرایہ پہ چلاتا تھا۔ اور جب رشکے پہ میں آیا تو اس ٹائم بھی میں نے کوئی تھوڑی سی ترقی کی۔ پہلا بڑی مزدوریاں، بڑے ہم عاجز غریب سے لوگ تھے، اور پھر ادھر اگٹھے کوئی کام کیا، پراپرٹی کا ان کھوکھروں کے ساتھ کیا گٹھا۔ اور اس کے بعد تقریباً یہ 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں کہ ہم الگ ہو گئے ہیں۔ وہ الگ اپنی پراپرٹی میں جو بھی وہ ان کا رول ہے، طریقہ کار ہے، وہ کرتے ہیں، اور میں اپنا پراپرٹی کا کرتا ہوں۔ الحمدللہ زندگی اچھی ہے، اور بڑی غریبی دیکھی ہے، مطلب کہ اور انسان کو ہمت کرنی چاہیے، ہمت ہارنی نہیں چاہیے۔ میں نے بہت ہمت کی ہے، میں نے بہت غریبیاں دیکھی ہیں، اور بہت مشکل ٹائم بھی میرے پہ آئے ہیں، لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اس کو محنت کرنی چاہیے۔ بے شک یہ جتنے بھی ادھر یہ لوگ بیٹھے ہیں، محنت انسان کو کرنی چاہیے، وہ کامیاب ہے۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ شارٹ کٹ زندگی میں کچھ نہیں ہے، محنت کے بل بوتے پر ہی انسان اوپر آ سکتا ہے۔ تو آپ ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، محنت اور صبر کے ذریعے ہی آپ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے نوجوان ہیں، میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک بچہ جو اس کے والد اور اس کی والدہ اس کو اسکول میں داخل کرتا ہے یا کسی مدرسے میں داخل کرتے ہیں، تو وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ وہ ادھر 10 سال 15 سال 17 سال وہ ادھر پڑھتا ہے، تو اس کے باوجود وہ پھر آگے استاذ بنتا ہے، یا کوئی آفیسر بنتا ہے، یا کسی مکینک کو تو وہ شاگرد ہوتا ہے، پھر وہ استاذ بن جاتا ہے، یا کوئی آفیسر بن جاتا ہے، کوئی افسر بن جاتا ہے، کوئی آرمی میں چلا جاتا ہے، کوئی پولیس میں چلا جاتا ہے، لیکن اس نے پی کاٹی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کوئی آفیسر نہیں بن سکتا، اور نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا، نہ کوئی مولوی بن سکتا، نہ کوئی سیاسی بن سکتا ہے۔ ابھی عمران خان جو ہمارے وزیر اعظم بنے ہیں پاکستان کے، تو یہ انہوں نے 22 سے 23 سال محنت کی ہے۔ نہیں تو میں میں پارٹی سیاست میں کسی کے ساتھ وہ رول میں وہ کسی کی بھی میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن مقصد یہ ہم دیکھ تو رہے 22-23 سال اس بندے نے خدمت کی، عوام کی ہے، یا تو آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ اس کے باوجود وہ ابھی کسی عزت کے سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو عزت اس لیے دی کہ 23 سال اس نے محنت کی ہے۔ اور جیسے کہ خان صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ راولپنڈی کی ہے، اور آپ کی ابتدائی ایام بھی راولپنڈی میں گزرے، اور آپ کی جوانی بھی راولپنڈی میں گزری۔ تو راولپنڈی کے ساتھ آپ کی بہت سی یادیں جڑی ہوں گی، تو کچھ یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے پنڈی کو کیسا پایا، اور پنڈی کے جو معاملات زندگی آپ کے یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں سوشل سرکل بھی ہوگا، دوستی یاری بھی ہوں گی، تو آپ پنڈی کے لوگوں کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کی پنڈی کے لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پنڈی کے لوگ پورے پاکستان میں ایک عاجز سے لوگ ہیں، اور نادان سے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کہ بہت جلدی لوگوں کے باتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو مزہ آپ کو اگر میں بتاؤں نا کہ اس غریبی میں تھا، اس رشکہ چلانے میں تھا، آج
اس ٹائم کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، ہر چیز اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ایک پہچان بھی دی ہوئی ہے، 5 بندے بھی جانتے ہیں مجھے، لیکن جو مزہ اس ٹائم تھا وہ ابھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سمجھو کہ میں جو آج کل کے جوان ہیں جو یہ نئے نئے اٹھ رہے ہیں، یہ اس کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اگر وہ سمجھ جائے کہ اس بات کا مقصد کیا ہے، کہ اس ٹائم بہت مزہ تھا، بہت سکون تھا، اور ابھی اللہ پاک نے ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن دولت ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ جو پیار ہوتا ہے، جو رشتے ہوتے ہیں، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ تو غریبی دور یہ ہوتی ہے کہ اس میں پیار محبت یہ بہت ہوتے ہیں۔ جیسے کہ خان صاحب آپ نے بات کی سکون کی، تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی آ رہا ہے، تو رمضان کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے بھائی یہ دیکھیں، ابھی آپ اللہ کی طرف سے ایک عذاب دیکھ لو، پوری دنیا پہ آیا ہوا ہے۔ یہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، یہ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے جو یہ ایک مہینہ عبادت کا ہے، اسی میں کسی بچے کی، کسی ماں بہن کی، اس کی دعا لگ جائے اور یہ بیماری اللہ پاک اس پاکستان سے ختم کر دے۔ کوئی پتہ ہے اسی 30 دنوں میں اگر اللہ پاک سے معافی مانگی جائے، میں بھی مانگوں، آپ لوگ بھی مانگیں، یہ ہماری جتنی بھی پبلک ہے یہ مانگے، اور اللہ پاک اس پہ ہمیں معافی دے دے اور اس بیماری سے ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ اس بیماری کو آپ کوئی چھوٹی بات نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو یہ ہماری جتنے بھی ہمارے آفیسر ہیں اور جتنے بھی ہمارا قانون یہ کہتے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نہ نکلو، تو یہ ہماری فائدے کی بات ہے۔ دیکھیں ابھی وہ روڈ پہ کھڑے ہیں، ہر ناکے پہ کھڑے ہیں، ہر بندے کو چیک کر رہے ہیں، تو یہ فائدہ کس کا ہے؟ یہ فائدہ ہمارا ہے، آپ کا ہے۔ جتنی بھی اس چیز پہ کنٹرول ہوگا، گھروں میں ہم بیٹھیں گے، دیکھیں انہوں نے اعلان کیا، ایک پیکج انہوں نے بنایا کہ 12 ہزار روپیہ اس دن۔ اچھا ایک پوائنٹ والی بات ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن، ایک افغانی کوئی ایک جگہ پہ 10-15 گھر تھے، اور یہ ادھر ہی میں آپ کو جگہ بھی بتاتا ہوں، شاہین ٹون میں ایک 15 گھر افغانیوں کے تھے۔ آپ مانو گے کہ ان کو بھی راشن بھی دیا گیا، اور ان کو 12 ہزار روپیہ جو ان کا رول ہے اس پہ انہوں نے وہ بھی دیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ دیکھیں پاکستان ایسا ایک ملک ہے کہ اس پہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو سب ایک ہو جاتے ہیں، اس میں یہ فرق نہیں کرتے کہ پٹھان، پنجابی یا سندھی یا جو بھی ہے، یا افغانی ہے، یہ جو بھی ہے۔ تو دیکھیں افغانیوں کو پاکستان نے پناہ دی، افغانیوں نے پاکستان کا نمک کھایا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ مجھے دراصل پوری اس باتوں میں مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کا کہ اس نے دیکھیں ایک افغانیوں کو بھی راشن بھی دیا، اور ان کو جو 12 ہزار روپے، مطلب فرق بھی نہیں کیا کہ 10 ہزار دوں یا 9 ہزار دوں، اس طرح پورے 12 ہزار۔ تو خان جی شہر والی طرف تو یہ کام چل رہا ہے کہ مطلب راشن بھی دیے جا رہے ہیں، اور مطلب پیسے بھی چلو مل رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ہیں کچھ ایسے جو اتنا نہیں سمجھتے، کچھ میسج نہیں کیے ہوں گے، پیسے نہیں ملے ہوں گے، لیکن چلو پیسوں کی تو کوئی، راشن کی اگر کوئی بتائیں کہ اس محلے میں، کسی بھی محلے میں، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا صاحب حیثیت ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، مطلب اپنے محلے کی گلیوں میں کسی نہ کسی کو 5-10 گھروں کو راشن دے دے، ہر اس طرح علاقے میں۔ تو گاؤں میں کیا سین ہے، اس میں دیتے ہیں راشن گاؤں والوں؟ گاؤں میں تو یہی ہے کہ دیکھیں ابھی جو اوپر سے مطلب عمران خان اس نے تو اعلان کر لیا، یہ کام تو بنتا ہے ہر حلقے کا، ہر حدود کا، MNA MPA کا اور خصوصی چیئرمین کا، یہ 3 لوگوں کا۔ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ایک کارڈ کا پتہ ہوتا ہے، فلاں گھر میں فلاں ووٹ، فلانا ووٹ ہے، یہ آ جاتے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، یہ ادھر آ کے ووٹ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی یہ کام ان کا بنتا ہے کہ اپنے حلقے میں اور اپنے حدود میں یہ ہر گھر کو، جو لوگ غریب لوگ ہیں، اور یہ حق ان بندوں کو ہی ہے کہ جن کا وس نہیں ہوتا، جن کے وس ہوتے ہیں، جو امیر ہیں، ان کو یہ چیزیں مطلب کہ مناسب نہیں ہیں، ان کو ضرورت بھی نہیں، ان کی ضرورت بھی نہیں، الٹا وہ تو لوگوں کی، غریب بندے کی سپورٹ کرے۔